السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز اور قسطیں 10 جہنمی عورتوں کے سلسلے میں چل رہی ہیں۔ ابھی تک 3 عورتوں کا تذکرہ ہو گیا ہے، آج چوتھی عورت کا تذکرہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں نے چوتھی عورت کو جہنم میں اس حالت میں لٹکی ہوئی دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر پیشانی کے قریب باندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ، بچھو اور اژدہوں کو مسلط کر دیا گیا تھا جو انہیں مستقل کاٹ اور ڈس رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال فرمایا، ابا حضور، اس عورت کا کیا جرم اور کیا قصور تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اس خطرناک عذاب میں اللہ نے مبتلا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وجوہات کی بنا پر اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پہلی وجہ کہ وہ اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلا کرتی تھی۔ دوسری وجہ وہ حیض و نفاس کے غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی۔ ان 2 وجوہات پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے واقعے کو سن لیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی جہاد میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے آنے تک تمہیں اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صحابی چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے سسر کا یعنی ان کی بیوی کے والد کا مزاج خراب ہوا، طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اجازت لی کہ میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے شوہر نے تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم تمہارے شوہر کے لوٹنے تک اپنے گھر میں رہو۔ ادھر ہوا ایسا کہ اس خاتون کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے والد کے جنازے پر بھی نہیں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب شوہر گھر آئے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے والد کا اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی ہے اور بخشش فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا عمل؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے والد کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی، بلکہ اپنے گھر پر رہی، یہاں تک کہ والد کا انتقال بھی ہو گیا، تب بھی نہیں گئی۔ اللہ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے والد کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہیں، جہنم کے 7 دروازے اللہ اس پر بند کر دیتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب آئیے اس وجہ پر کہ جس سبب اور جس وجہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا، وہ 2 وجوہات تھے، آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ پہلی وجہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری عورتیں آج بھی ایسی ہیں کہ شوہر دفتر کو نکلا، یہ اپنے گھر سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے یا پھر اڑوس پڑوس کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گلی کے لیے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر مستقل برستی ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس اپنے گھر نہیں آ جاتی۔ اس روایت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی عورتوں کا حادثہ ہوتا ہے، کئی عورتوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، کئی واقعات پیش آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر سے کوئی لڑائی جھگڑا لے کر آتی ہیں یا پھر کسی حادثے میں مر جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ یہ جا اور آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ میں پڑوسی میں تو جا رہی ہوں،
میں محلے میں تو ہی جا رہی ہوں، اس کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے جانے کے بعد اڑوس پڑوس میں یا کسی اور جگہ جانے کی نوبت آتی ہے تو وہ شوہر سے پہلے ہی اجازت لے لے کہ دیکھو جی آپ کے جانے کے بعد مجھے فلاں جگہ جانے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے آپ مجھے ابھی ہی اجازت دے دیجئے، تاکہ آپ کی ناراضگی یا آپ کی بغیر اجازتی اور اللہ کے فرشتوں کی ناراضگی میرے ساتھ میں شامل نہ ہو جائے۔ تیسری بات، بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں جا کر آ بھی جاؤں تو میرے شوہر کو کہاں سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں شوہر کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کا رب تو جانتا ہے، آپ کے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں تو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کو پتہ چلے یا نہ چلے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا تو بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہی ہیں، نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہیں، اور سمجھ یہ رہی ہیں کہ میں نے کسی کو دھوکہ ہی نہیں دیا، میرے شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات، کہ شوہر ڈیوٹی پر گیا اور وہ کسی کام سے بازار میں یا میڈیکل پر آیا اور وہیں عورت سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ گہما گہمی اور غصے میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی اجازت نہ لینے کا یہ سبب ہے۔ دوسری وجہ جو عذاب کی بنی وہ یہ ہے کہ عورتیں حیض و نفاس کے غسل میں تاخیر کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حیض و نفاس کا وقت ختم ہو جائے، حیض والی عورت جب وہ اس کے ایام 7 دن 3 دن 5 دن 10 دن ختم ہو جائے تو غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے، یعنی پاکی والا جو غسل ہوتا ہے اس میں تاخیر نہ کرے، فوراً غسل کر لے۔ اسی طرح نفاس والی عورت جیسے ایام ختم ہو جائے فوراً غسل کر لیں۔ تو یہ دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے اس عورت کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری سیریز چل رہی ہیں اور یہ چوتھی عورت کا تذکرہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ 5ویں عورت کا تذکرہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک توفیق عمل نصیب